مولانا ابو القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقیم. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سورہ یاسین کے بارے میں پڑھے تھے اور آج اس کو ہم ختم کریں گے. We just ended today because last time تھوڑا پرابلم انٹرنیٹ کا تھا. تو اس میں کتنی آیتیں ہیں اور یہ سورہ کہاں نازل ہوا ہے، کب نازل ہوا، اس کے بارے میں ہم نے بتایا ہے. اس میں 83 آیات ہیں اینڈ 83 آیات کے علاوہ اس میں یہ سورہ مکی ہے. مکی ہے یعنی جب رسول مکے میں مقیم تھے، ہجرت سے پہلے یہ سورہ نازل ہوا ہے. جب ہم نے کہا مکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مکے میں رہنے والے بت پرست تھے اور مکے میں رہنے والوں کو توحید کے طرف لانا. اللہ جو غائب ہے، جو چیزیں غائب ہیں اس کے بارے میں ایمان لانے کی دعوت دینا، یہ مقصد ہوتا ہے مکی سوروں کا. اس کے لیے ہم سوروں سے پہلے پڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے. اس کے مقابلے میں سورہ مدنی ہے. جب رسول ہجرت کے بعد مکے سے مدینے میں گئے، جس کا پہلا نام یثرب تھا، بعد میں مدینہ رسول ہو گیا، یعنی the city of the holy prophet، کیونکہ رسول وہاں جا کر قیام کرتے ہیں، رہنے کے لیے وہاں اپنا گھر بناتے ہیں رہائش کے لیے. اینڈ دھیرے دھیرے پھر مدینۃ الرسول کو ہٹا کر صرف آج ہم مدینہ کہتے ہیں. ویسے مدینہ جو ابھی میں نے سمجھایا نیم آف پلیس ہے ہمارے لیے آج پراپر نام، نہیں تو مدینہ سٹی کو کہتے ہیں. a city, any city is called مدینہ. مگر مدینۃ الرسول کیونکہ جس سٹی میں رسول رہے، جس شہر میں رسول رہے، اس کو مدینۃ الرسول کہا گیا. اب تو مدینہ ہی کہتے ہیں اس جگہ کو. اوکے، تو یہ سورہ یاسین ہم پڑھ رہے تھے. یہ باتیں اس لیے بتائی آپ کو کیونکہ جتنے بھی سورہ مکی ہیں اس میں زیادہ تر قیامت کے بارے میں اور اللہ کی توحید کے بارے میں پیغام ہے، بحث ہے. اور کیونکہ رسول اللہ کے ذریعے سے یہ میسج پہنچتا ہے عام لوگوں کو، قوم والوں کو، دنیا والوں کو، اس کے لیے رسول کے سچائی اور حقانیت کے بارے میں بھی دلیل ہے. کیونکہ اگر کوئی رسول کو سچا نہ مانتا ہو تو ایسے انسان کے پیغام کو کیسے قبول کریں گے؟ تو خیر، رسول کی تو آیتوں کا سلسلہ، آیتوں کے نزول کے سلسلے سے پہلے ہی لوگوں کے درمیان وہ صادق اور امین نام سے مشہور تھے. یعنی کافر کفار قریش نے ان کو نام دیا تھا صادق، سچا، اور امین، ٹرسٹ-وردی. تو اتنے کردار سے انہوں نے پورٹریٹ کیا تھا سچائی کو اور امانت داری کو کہ لوگ ان کو اسی نام سے پہچانتے تھے. اب اس کے بعد میں آیتوں کے قرآن کے آیتیں جب اللہ نے نازل کیا 40 سال کے بعد، تو پھر لوگوں نے جھٹلانا شروع کیا. اب سورہ یاسین کو کیونکہ آج ہم کو ختم کرنا ہے تو اس کو تھوڑا ریوائز کر کے آگے جائیں گے. 83 آیات سے سب سے پہلے اللہ قسم کھا کر کہتا ہے والقرآن الحکیم. واو، قرآن حکیم، وائس قرآن کی قسم کہ تم حق پر ہو، تم میرے میسنجر برحق ہو، اور جو تم آیتوں کو بیان کرتے ہو وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئے آیتیں. اور اسی طریقے سے اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس لوگ نہیں مانیں گے تو غم نہیں کرنا، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں مانیں گے. اور اس کے بعد کہتا ہے اللہ ہم تو
ہم تو اس دنیا میں لوگوں کو پیدا کیے ہیں اور ہم موت کو بھی پیدا کیے ہیں. ہم لوگوں کو موت دینے کے بعد ان کو پھر سے زندہ بھی کریں گے. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ آیت نمبر 12 وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. ہم رجسٹر کرتے ہیں، لکھتے ہیں جو انہوں نے پہلے اپنے اعمال کو بھیجا ہے. یہاں تک اللہ ان کو آیت نمبر 12 تک رسول اللہ کو بتاتا ہے کہ تسلی دے کر کہ تم اپنے مشن میں آگے بڑھو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اگر کوئی نہیں مانتا ہے نو پرابلم. آیت نمبر 13 سے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، وہی واقعہ کو اللہ کہتا ہے بتا دو جس واقعہ میں بتایا کہ 3 میسنجرز آئے اور اللہ کا پیغام رسول کے قبل زمانے میں لے کر آئے تھے، اور کیسے انہوں نے ان کو جھٹلایا اور ان کو جب قتل کیا تو وہ کہتا ہے کہ ہم کو برزخ میں اتنی عزت اللہ نے بخشی، میرے گناہوں کو اللہ نے بخش دیا اور مجھے مکرم مکان عطا کیا. کاش میرے قوم والے بھی سمجھتے تھے اور پھر اس کے بعد میرے قوم بھی گمراہی سے بچ سکتے تھے. وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ. کاش میرے قوم جانتے تھے کس بات کو، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے خطاؤں کو اللہ نے بخش دیا. اگر یہ جانتے تھے تو یہ بھی توبہ کر کے حق پر آتے تھے. اور پھر اس کے بعد میں اباؤٹ آیت نمبر کون سی آیت ہے، آیت نمبر 27 تک اس واقعے کے بارے میں اللہ نے جو بولا تھا بیان کرنے کے لیے، وہ بیان کرنے کے بعد اس کا ایک نتیجہ دیتا ہے کہ اگر یہ نہیں مانیں گے تو قیامت تو برپا ہوگی، اور جب قیامت برپا ہوگی تو وہ سزا اپنا پائیں گے. یا حسرتن علی العباد، اللہ کہتا ہے افسوس ہے بندوں پر، قیامت کے دن وہ آگ کو دیکھ کر تڑپیں گے. اس کے بعد آیتوں کو آگے بڑھیں گے تو اللہ اب کہتا ہے کہ ان کو ایک اور مثال دے دو، دیکھو کیسے زمین کو میں زندہ کرتا ہوں ان کے مرنے کے بعد، اور گرینری کو لاتا ہوں، ہریالی کو لاتا ہوں. اس کے بعد اور بھی مثالیں اللہ دیتا ہے، چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو، وہ میری مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتے ہیں. زمین کو بنجر میں آباد کرتا ہوں. یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں اور اللہ پیش کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھے. سورج اور چاند کی حرکت کو بھی پیش کرتا ہے. پھر اللہ کہتے ہیں تمہارے دریاؤں کی طرف نظر کرو، اور دریا میں کیسے ہم فلک المشحون، ہم تمہاری بھرے ہوئے لدے ہوئے کشتیوں کو کیسے دریا پار کراتے ہیں. آیت نمبر 43 میں وَإِن نَشَاءْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہتے تو ہم وہ کشتی کو ڈبو دیتے، لیکن ہماری رحمت ہے تو ہم تم کو بچاتے بھی ہیں. الا رحمتن منا ومتاعا الی حین، اور ہم تم کو دنیا سے فائدہ اٹھانے دیتے ہیں ایک فکسڈ مدت تک. پھر کہتا ہے پروردگار کہ جب ان سے کہیں گے کہ انفاق کرو، لوگوں کی مدد کرو پیسے سے، تو وہ نہیں مدد کریں گے. اور اس طریقے سے اللہ اپنی بات کو، اپنی میسج کو الگ الگ طریقے سے سمجھا کر کہتا ہے، یہاں تک کہ کہتا ہے کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، ہم نے تم پر اتنے احسان کیا، ہم نے تم کو خلق کیا. I have done so many favors on you, then why do you worship the shaitan؟ پھر تم کیوں شیطان کے پیچھے جاتے ہو؟ تمہارے لیے نقصان ہے، اور قیامت کے دن تمہارے زبانوں کو بند کیا جائے گا، اور جو تم کر چکے ہو تمہارے ہاتھ اور تمہارے بدن کے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے. لاسٹ ٹائم ہم نے سٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 70 تک پڑھے تھے، تو 71 سے تو اللہ کہتا ہے یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ان کے لیے چوپایوں کو خلق کیا، کیٹل جانور جو ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کچھ جانوروں کے اوپر وہ سوار ہوتے ہیں، رائڈنگ کیمل، ہارس، ڈونکیز، میولز، اس کے اوپر سوار کرنے کا فائدہ ان کو ملتا ہے. میں نے خلق کیا ان کے لیے. کچھ کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، فہم لہا مالکون، وہ دنی بنے ہیں، وہ مالک تو بنے ہیں، اس کے پاس سوار بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ کس نے ان کو خلق کیا.
اور کچھ جانوروں سے منافع و مشارب، وہ کچھ اس سے منافع فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ اس کا مشارب یعنی دودھ پیتے ہیں۔ افلا یشکرون، یہ آیت ہم لوگوں کو، ہم آپ کو یہاں تک لانا چاہتے ہیں۔ اس آیت کو ہماری زندگیوں میں ہم کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ کہتا ہے اتنے اتنے فیورز تو صرف قریش کو فیورز دیے، کیا مجھے نہیں دیے؟ میرے زبانی والے کے لیے نہیں ہے وہ سورج، وہ چاند، وہ ہر طریقے کے فیورز؟ تو اللہ کہتا ہے افلا یشکرون، کیا اتنا دینے کے بعد، اتنے احسان کے بعد میرا بندہ کیا شکر گزار نہیں ہوگا؟ اس آیت کے اوپر ہم توجہ کریں ہماری زندگی میں کہ ایک دن میں کتنی نعمتوں کو ہم استفادہ کرتے ہیں اور شکر نہیں کرتے۔ انشاءاللہ اللہ ہم کو شاکرین بندوں میں سے قرار دیں۔ ہاں، تو اللہ کہتا ہے کیا یہ شکر نہیں کریں گے کہ خدا کے علاوہ دوسرے معبود کو انتخاب کرتے اپنے ہاتھ سے؟ اور جو آیت نمبر 74، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، جب ان کو مدد چاہیے وہ دوسرے کو خدا بناتے ہیں، اور دوسرے خداؤں کو اڈاپٹ کرنے کے بعد وہ خدا سے مدد طلب کرتے ہیں۔ لا یستطیعون نصرہم، آیت نمبر 75، وہ جس کو خدا سمجھتے وہ ان کو مدد نہیں کر سکتے۔ they are not capable of helping them۔ وَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور وہ بھی حاضر کیے جائیں گے۔ اچھا، جب یہ بت یا جس سے پہاڑ یا دریا جس سے وہ مدد طلب کرتے اگر وہ ہیلپ نہیں کر سکتے تو کون ہے جو ان کو ہیلپ کرتا ہے، ان کو مدد کرتا ہے، ان کی حاجت روائی کرتا ہے جب یہ پہاڑ سے مانگتے ہیں، جب یہ دریا سے مانگتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے دیتا تو میں ہوں اس وقت بھی جب تم دوسرے سے طلب کرتے ہو۔ پھر رسول سے کہتا ہے 76 آیت میں فلا یحزن کا قولہم، ان کی باتوں سے تمہارے دل میں غم نہ ہو۔ انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، ہم جانتے ہیں کہ یہ چھپکے چھپکے کیا کہتے ہیں اور تمہارے سامنے آتے تو کیا کہتے ہیں۔ یہی منافق تھے، پھر رسول کے سامنے میٹھی میٹھی باتیں کرتے تھے، رسول کے ساتھ میں محبت سے پیش آتے تھے اور بعد میں دشمنی کرتے تھے، سازش رچتے تھے۔ اولم یر الانسان، آپ ایک اور مثال اللہ دیتا ہے، کیا انسان جو مجھے نہیں پہچانتا کیا یہ نہیں دیکھتا؟ 77 اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں تو کیا یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے ان کو خلق کیا ایک قطرہ نجس سے، ایک نطفے سے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، میری طرح دوسری مثال کے خدا بناتے ہیں اور اپنی خلقت کس نے خلق کیا اس کو بھول جاتے ہیں۔ یہاں تک ہم کر چکے تھے۔ اب آیت نمبر 78 میں اللہ کہتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، وہ میرے برابر مثالوں کو لاتے ہیں، شرک کرتے ہیں اور اپنی خلقت کس نے خلق کیا، کس نے ایک قطرہ نجس سے تمہارے وجود کو اتنا بلند کیا، اتنی تربیت دی، اتنا تمہارا باڈی ڈیولپ کر کے اتنا تم ایک عظیم و شان کریچر بن گئے ہو، افضل المخلوقات بن گئے ہو، تمہارے پاس تمام دنیا تمہارے کنٹرول میں میں نے دے دیا، اور اس کے باوجود تم اپنی حقیقت جہاں سے تم پیدا ہوئے قطرہ نجس کو بھول گئے۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، یہاں سے آج آگے بڑھیں گے۔ قال، اس نے کہا، من یحیی العظام وہی رمیم، رمیم یعنی سڑ چکی ہے، ختم ہو رہے، بکھر رہے ہیں، ریزہ ریزہ ہو رہے ہیں۔ ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس، اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی اور اس نے وہ ہڈی کو لے کر کہا یا رسول اللہ تم کہتے کہ قیامت کے دن ہم واپس میں زندہ کیے جائیں گے، ہمارا جسم جو مٹی میں جا کر گل چکا ہوگا، اللہ کی طرف سے اشارہ اور آواز اور حکم جب آئے گا تو سب انسان کی شکل میں سب زندہ ہو جائیں گے، قبور سے نکلیں گے، محشر میں جمع ہو جائیں گے،
یہ تم کہتے ہو لیکن میری تو بات سمجھ میں نہیں آتی. جو 100 سال پہلے مر گئے، جو 50 سال پہلے مر گئے، جس کی بدن کی ہر اعضا پرزا پرزا بن کر کے مٹی میں مل چکے ہیں، وہ کیسے واپس آئیں گے؟ ویسے کیسے ایک انسانی جسم کے شکل میں کھڑے ہو جائیں گے واپس، جیسے آج ہم کھڑے ہیں؟ تو یہ شخص نے ہڈی کو پیش کیا اور کہا کہ بتاؤ کہ یہ ہڈی میں کون جان ڈالے گا، جبکہ ابھی میرے ہاتھ میں یہ ہڈی بکھر رہی ہے، یہ ہڈی ریزہ ریزہ ہو رہی ہے، ہڈی چور چور ہو رہی ہے، تو کون اس کو زندہ کرے گا؟ یعنی انسان صرف ہڈی سے تو نہیں بنا ہے، ہڈی جسم کے اندر ہے، اس کے اوپر لیگمنٹس ہے، اس کے اوپر مسلز ہے، اسکن ہے، پھر خون کی روانی ہوگی، پھر انسانی شکل کا ایک ایک پارٹ اس طریقے سے جوائنٹ ہوگا، ایک جسم تیار ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جب انسان کو قبر میں اتارتے ہیں اور رکھتے ہیں، اس کا بدن سالم ہے اور ایک عرصے تک سالم رہتا ہے، اور اس کے بعد میں وہ وقت آتا ہے جو دھیرے دھیرے بدن فنا ہونے لگتا ہے، ختم ہونے لگتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے الگ الگ ہو جاتے ہیں، مٹی میں مل جاتے ہیں. پھر کچھ سال کے بعد اگر وہی قبر کو کھودیں گے تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ملتا. اگر جلدی کھودیں گے، مثلا اگر ایک 4 6 سال 10 سال 8 سال کے بعد 7 سال کے بعد کھودیں گے، ممکن ہے ہڈی کے ٹکڑے ملے اس میں. لیکن اگر ایک 10 20 سال 15 سال بعد اس کو کھودیں گے تو ہڈی کے ٹکڑے بھی کوئی بھی نشانی نہیں پائے گا وہ شخص کا جو اس کی اس جگہ میں محفوظ ہم نے دفن کیا تھا. یعنی کیا؟ یعنی بدن کا جسم کا ہر حصہ مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے اور فنش ہو جاتا ہے، ختم فنا ہو جائے. تو یہ شخص کہتا ہے کہ جب ہم فنا ہو جائیں گے، ہمارے جسم فنا ہو جائے گی، تو ایسی ایک ہڈی پیش کر کے کہتا ہے من یخل عظام. عظام از دا پلورل آف عزم. عزم کا مطلب ہڈی، عظام بونز پلورل، سنگولر پلورل. تو یہاں پر پلورل ہے. ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ من کون، یو ہی کون جان ڈالے گا، کون زندہ کرے گا، العظام ہڈیوں کے اندر کون جان ڈالے گا، وہی رمیم. یہاں واو واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ ابھی حالت دیکھو اس کی، جبکہ یہ اس کی حالت یہ کہ ابھی یہ بکھر رہی ہے میرے ہاتھ میں. تو جب یہ شخص نے سوال کیا رسول سے تو رسول خاموش رہے، اور جب رسول خاموش رہتے تو اللہ کہتا ہے قل، کہہ دو اے میرے رسول، ان سے جواب میں کہہ دو، قل یحیی الذین، قل یحیی الذی انشأها اول مرہ، کہہ دو اس کو کہ وہی اس کو زندہ کرے گا جس نے پہلے مرتبہ انشأها، جس نے پہلے مرتبہ اس کو کیا کیا تھا، اس کو خلق کیا تھا، اس کو وجود میں جس نے لایا. انشا یعنی جس نے کریٹ کیا تھا، جس نے کمپوز کیا تھا، جس نے بنایا تھا اس کو پہلی مرتبہ. تو دوسری مرتبہ بنانا اس کے لیے مشکل نہیں ہے. ابھی آپ کے پاس، آپ بچوں کے پاس ہم فرض کریں گے کہ ایک گڑیا ہے، گڑیا کو ہم ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ کر دیں، ہاتھ نکال کے، پیر نکال کے، سر نکال کے، باڈی کو ایک طرف پھینک دے، تو اس کو جوڑنا آسان ہے، یا گڑیا کو پہلے بنانا، اس کا سر کیسے بنے گا، کتنا چھوٹا، فیچرز کیسے ہوں گے، بال کیسے ہوں گے، گردن کیسے ہوگا، کیسے جڑے گا، ہاتھ کیسے ہوں گے. تو اللہ کہتا ہے سوچو، جس نے تم کو ایک قطرہ نجس سے پہلے مرتبہ وجود دے کر اتنا خوبصورت، اتنا طاقتور، اتنا بلند، اتنی عقل دے کر اتنی تم نے ترقی کی. ہاں، میرے اس خالقیت کے وجہ سے میں نے تمہیں خلق کیا اور تم اتنی ترقی کر گئے، تمہاری پرورش کی، اتنا بلند مقام پر کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی ایسا کارنامہ کرتا ہے کہ اس کے بدن سے دل نکال کر اس کے بدن میں ڈالتا ہے، اس کے بدن سے گردہ نکال کر اس کے بدن میں ڈالتا ہے، نہ یہ مرتا ہے نہ وہ مرتا ہے اگر اللہ کی مرضی ہو. ہاں، تو اس کے آنکھ سے نکالتا ہے، آئیز کو نکالتا ہے اور اس کو
دیتا ہے، اس کا خون نکال کر اس کے باڈی میں ڈالتا ہے۔ اتنی ترقی تم نے کی لیکن تم نے نہیں سوچا کہ کس نے تمہیں یہ پاور، یہ انرجی، یہ طاقت، یہ کامیابی کس نے دی؟ تو کہا جس نے پہلے مرتبہ بنایا تو مشکل نہیں تھا اس کے لیے، اب دوبارہ بنانا کیا اس کے لیے مشکل ہے؟ تو جواب میں ہے کہ ہرگز نہیں، مشکل نہیں ہے۔ جس نے پہلے مرتبہ نیستی سے، نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس میں لایا ایک انسان کو یا پوری کائنات کو، تو وہ دوبارہ بھی فنش کرنے کے بعد، فنا کرنے کے بعد دوبارہ بھی خلق کر سکتا ہے۔ یہ قیامت کے بارے میں بہت اسٹرانگ دلیل اللہ دیتا ہے۔ کل یہی الذی انشأھا اول مرہ، مرہ یعنی مرتبہ، اول پہلے مرتبہ جس نے خلق کیا، وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر اپنی خلقت کے بارے میں وہ علم رکھتا ہے۔ علیم یعنی 100% ہر چیز کو جاننا اور کریکٹ انفارمیشن کے ساتھ جاننا اور ہمیشہ جاننا، یعنی اللہ علیم ہے۔ جب ہم نے کہا تو اللہ کا علم مثلا ایک دنیاوی اسکالر کا انٹلیکچوئل کے علم کی طرح نہیں ہے۔ یہ دنیا کا ایک انٹلیکچوئل انسان بچہ تھا تو کچھ نہیں جانتا تھا، پیدا ہوا تو کچھ نہیں جانتا تھا۔ اللہ کہتا ہے کہ جب ہم نے تم کو واللہ یخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب تم کو اللہ نے تمہاری ماں کی رحم سے، شکم سے پیدا کیا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے بچہ ہر لمحہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، سیکھتا ہے، بیٹھتا ہے، چلتا ہے، زبان سیکھتا ہے، سوال کرتا ہے، اسکول جاتا ہے، ہر چیز علم حاصل کرتا ہے، اس کے بعد عالم بنتا ہے۔ مگر کیا اللہ کا علم ایسا ہے؟ اللہ ہمیشہ سے عالم تھا، ہر چیز کے بارے میں اللہ علم رکھتا ہے۔ علم کے ایجاد سے پہلے، چیزوں کے ایجاد ہونے سے پہلے، انوینشن سے پہلے بھی اس کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ ابھی مثال کے طور پر کمپیوٹرز، ایک 50 سال پہلے کمپیوٹرز نہیں تھے، 60 سال پہلے نہیں تھے۔ موبائل کے بارے میں بچے آج جانتے ہیں، لیکن 40 سال پہلے کوئی بچہ یا کوئی بڑا موبائل کے بارے میں علم نہیں رکھتا تھا، کیونکہ وہ چیز وجود میں نہیں تھی۔ تو دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو وجود میں نہیں ہیں، لیکن عرصے کے بعد محنت کوئی کرتا ہے، اس کے بعد وہ انوینٹ کرتا ہے، پھر دنیا اس کو دیکھتی ہے، سیکھتی ہے، سمجھتی ہے۔ لیکن اللہ کیا ہے؟ اللہ کا علم یہ ایسا ہے کہ کسی چیز کے ایجاد ہونے سے پہلے بھی، حاضر ہونے سے پہلے بھی اللہ اس کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ، وَهُوَ، وہ ہر چیز کو خلق کرنے والا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، اپنے خلقت، ہر مخلوقات کے بارے میں وہ علم کیوں نہ رکھے؟ جس کو اللہ نے اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے بنایا، جو خالق ہے وہ مخلوق کے بارے میں 100% علم رکھتا ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاکثر اکثر نارا فاذا انتم منہ توقدون۔ اللہ اور ایک لاسٹ ٹرائی کرتا ہے اور بھی بولتا ہے وہی خدا ہے، الذی، وہی خدا ہے، جعل لکم من الشجر الاخضر، اخضر یعنی گرین، خضرا گرین، اور خضر گرین، شجر ٹری، جاڑ، درخت، سبز درخت سے وہ پروردگار تمہارے لیے کیا کرتا ہے؟ ایجاد کرتا ہے۔ هو الذی جعل لکم، الذی جعل لکم من الشجر الاکثر نارا، آگ، اگر لکڑیاں نہیں ہوتی تو تم آگ کے فائدے نہیں اٹھا سکتے۔ خدا ہے جو لکڑیوں کو جلانے کی قوت و طاقت، انرجی ایز فیول، لکڑیوں کو اللہ نے بنایا ہے، قرار دیا ہے لکڑی کو تاکہ اس کو جلائے۔ کیوں؟ تاکہ تم اس کو جلاؤ اور تم اس میں ٹھنڈی میں گرمی محسوس کرو، تم اس کو یوز کرو ایز اے فیول، تمہارے کھانا پکانے کے لیے، پانی گرم کرنے کے لیے، ہر چیز میں تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ الذی جعل لکم، جعل یعنی قرار دینا، جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، من الشجر الاخضر
ग्रीन ट्रीज से तुम्हारे लिए बनाया आग को। अगर अल्लाह ने नहीं चाहा होता तो ट्रीज के लकड़ी फ्यूल ईंधन नहीं बन पाते। तो अल्लाह कहता कि मैंने तुम्हारे लिए आग का इंतजाम किया। फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून, और हमने तुमको आग का इंतजाम किया, और हमने तुम्हारे लिए इसलिए किया फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून। तूक़िदून का मतलब उसको सुलगाना, आग को स्टार्ट करना। तो कहा फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून, आग को मैंने लकड़ी को फ्यूल बना ताकि तुम उससे आग को बनाओ, आग को सुलगाओ। ओके, अवलैसल्लज़ी, आयत नंबर 80 फिनिश किए। 81 अवलैसल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्ज़ बिक़ादिरिन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम। अब अल्लाह एक सवाल पूछता है। ये जो स्टार्टिंग में आयत की एक अलिफ है, उसके ऊपर जबर है, वो हमजा है, वो एक्चुअली क्वेश्चन टैग है। क्या? अवलैसल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्ज़, क्या जिसने आसमानों को खल्क किया और जिसने जमीन को बनाया, क्या वो जात बेकादिरिन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम, क्या वो कुदरत नहीं रखता कि इसकी तरह, इन लोगों की तरह और भी बनाए। यानी एक इंसान को कि जिस्म को खत्म होने के बाद वापस उनको जिंदा करना, क्या अल्लाह के लिए मुश्किल है? जबकि अल्लाह के पास वो कुदरत है कि अल्लाह ने आसमानों को खल्क किया है, अल्लाह ने जमीन को बनाया है। तो क्या वो जिसने आसमानों को बनाया, जिसने जमीन को बनाया, इनकी तरह और कौमों को पैदा नहीं कर सकता? कयामत के बाद, खत्म करने के बाद, उनको फना में ले जाने के बाद वापस उनको नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस में नहीं ला सकता? अवलैसल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्ज़ बिक़ादिरिन, ये वर्ड कादिर यानी इज ही नॉट केपेबल, क्या उनके पास वो ताकत नहीं है? अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम, कि इनकी तरह वापस इंसान को पैदा करे। क्या वो खुदा जिसने आसमान को बनाया, क्या वो नहीं बना सकता? आसमान और जमीन अल्लाह के सबसे मजबूत निशानियां हैं, क्योंकि इंसान जहां जहां जाएगा आसमान को वही पाएगा, जहां जहां जाता है जमीन को अपने कदमों के तले पाता है। कभी सोचे भी इंसान के ये आसमान को किसने खल्क किया? कभी जमीन को देखे तो इंसान सोचे कि जमीन के फर्श को किसने फैलाया? मौला कायनात अपने बयान में कहते हैं, अपने खुतबे में कहते हैं कि अगर तुम आसमान की तरफ देखो और तुम्हें यह ख्याल आए कि आसमान कितना अजीम है, तो सोचो कि उसका बनाने वाला कितना अजीम होगा। इसी तरीके से जब जमीन में चलते हैं या गाड़ी में बैठकर जाते हैं या एरोप्लेन में जाते हैं या ट्रेन में जाते हैं, जिस तरीके भी आप सफर करते, तो आप देखो जहां जहां आप आगे बढ़ेंगे वहां आपको आसमान भी नजर आएगी और आप जमीन के भी को भी मुशाहिदा करेंगे। तो इंसान सोचे कि जमीन इतनी वसी है, कभी पहाड़ है, कभी चट्टान है, कभी दरिया है, कभी नहरें हैं, कभी नशेब फराज, कभी हाई, कभी लो, कभी साफ स्ट्रेट प्लेन्स है, क्लियर प्लेन्स है। तो इंसान सोचे कि किसने बनाया। दरिया के पास जाएंगे, दरिया को, मौजों को, इतनी ताकतवर मौजों को पाते हैं, देखते हैं, एक एक लहर, एक एक मौज जो आए जाए, इंसान देखकर दिल खुश होता है, ताजगी महसूस करता है। उस वक्त सोचता नहीं है कि किसने बनाया इस दरिया को, कौन हुक्म देता है, ये हवाओं को चलने का कौन हुक्म देता है, ये मौज जो हर फासले से हवा के जरिए से दरिया के अंदर तलातून मचाता है, तो ये किसकी ताकत है? तो इस तरीके से हर इंसान के पास वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके जरिए से वो अपने परवरदिगार तक पहुंच सकता है, चाहे वो कोई भी मिल्लत, कोई भी कौम, कोई भी नेशन का हो, कोई भी जगह का हो।
عقل اگر سالم ہے وہ سوچے نیچر کو دیکھ کر تو اس کو پتا چلے گا کہ ہاں یہ آسمان کا بنانے والا میرا ہمارے جیسا کوئی سائنٹسٹ نہیں ہو سکتا، انسان نہیں ہو سکتا، دریا کا بنانے والا، موج کو چلانے والا، ویوز کو اوپر نیچے مارنے والا، ہائی ٹائڈ لو ٹائڈ لانے والا، چاند کو سورج کو آگے پیچھے لے جانے والا، موسم کو تبدیل کرنے والا، ابھی ٹھنڈی تھی ابھی گرمی ہونے لگی، یہ کون کرتا ہے؟ جب وہ سوچے گا اس کو جواب خود اس کی عقل دے گی کہ میری طرح تمہاری طرح یہ کوئی انسان کا کام اگر نہیں ہے تو پھر انسان تو سب سے بلند مقام پر ہے مخلوقات میں، افضل مخلوقات، اگر انسان یہ نہیں کر سکتا تو کون ہے؟ بس اگر یہاں تک سوچتا ہے تو نتیجہ بھی عقل دے گی کہ ضرور ہم سے بلند تر کوئی ذات ہے جس نے اس زمین کو خلق کیا، آسمان کو خلق کیا، چاند و ستارے کو خلق کیا، دریاؤں میں جو روانی عطا کرتا ہے وہ ہم سے بہت زیادہ بلند ہے، اور وہی ہمارا خالق و مالک، وہی ہے جو رزق دیتا ہے، کھیتیوں کے ذریعے سے پھل دیتا ہے، اور ابھی جیسے اللہ نے کہا تمہارے لیے جانوروں کو ہر قسم کے ہم نے غذا کے لیے اور ہر قسم کے فائدہ اٹھانے کے لیے دیا۔ تو یہاں پر کیونکہ اینڈ میں پہنچے ہیں تو یہاں پر غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ اور جیسے ہم نے آپ کو کہا کہ اگر ہمارے پاس، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں اللہ کے احسانات ہے، ہاں تو اس کے بعد ہم یہ بھی سوچیں کہ کیا ہم کو شکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن میں کئی مرتبہ اللہ نے کہا ہے، کیا کہا ہے کہ کیوں یہ شکر نہیں کرتے ہیں، افلا یشکرون، یہ سب دیکھنے کے بعد کیا یہ لوگ شکر نہیں کریں گے؟ شکر کریں گے اگر احساس ہو۔ تو آیت کی طرف آئیں گے، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، جس نے آسمان و زمین کو بنایا کیا ان کی طرح پھر سے بنانے کی قدرت نہیں رکھتا ہے وہ خدا؟ بلا، اللہ کہتا ہے ہاں، وہ تو کچھ بھی کہیں گے۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، جی ہاں وہ خدا جس نے پہلی مرتبہ خلق کیا وہ ہر مرتبہ خلق کر سکتا ہے، کیونکہ وہ خلاق العلیم ہے، وہ شان رکھتا ہے کہ بہترین طریقے سے جس کو بھی چاہے جیسے بھی چاہے وہ خلق کرے۔ علیم یعنی علم رکھنے والا۔ آخری دو آیتیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اور اللہ خلاق ہے یعنی سب سے بہتر خلق کرنے والا، کریٹ کرنے والا۔ تو جب اللہ خالق ہے تو کیسے اللہ آپریٹ کرتا ہے، کیسے خلق کرتا ہے؟ تو اللہ بتاتا ہے کہ ہم کو جب کوئی چیز خلق کرنی ہوتی ہے تو مجھے ہاتھوں سے بنانا اور کسی سامان کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے مجھے اگر کوئی چیز بنانی ہے، جیسے اگر کھانے میں ہم کو بریانی بنانی ہے تو ہم کو چاول ہے، گوشت ہے، مسالے ہیں، نمک ہے، پانی ہے، ٹماٹر ہے یا دہی ہے یا جو بھی ہم کو ڈالنا ہے، سب کو اکٹھا کرنا ہے، سب کے اوپر کام کرنا پڑے گا، پیاز کاٹو، بلستہ بناؤ، یہ دو وہ دو، پھر بریانی تیار ہوگی انشاءاللہ، سب کھائیں گے۔ مگر اللہ جب کوئی چیز خلق کرنا چاہتا ہے، اللہ کے لیے اتنے پروسیس اور پروسیجر کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ کہتا ہے کہ جب اللہ نے ارادہ کیا کہ جس چیز کو خلق کرنے کے لیے تو وہ صرف حکم دیتا ہے، امرہ، امر یعنی آرڈر دیتا ہے، اس کا آرڈر، امرہ کیا ہے اس کا آرڈر؟ کن فیکون، ہو جاؤ، بس وہ ہو جاتا ہے جو بھی حکم اللہ دیتا ہے۔ یعنی پہاڑ سے کہے گا ہو جاؤ، پہاڑ ہو گیا، بن گیا، وجود میں آ گیا۔ اور اسی طریقے سے جب کہے گا کہ فنا میں چلے جاؤ، ایک سور پھونکیں گے تو وہ فنا میں چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے دریا کو بنانے کے لیے کوئی ضرورت، کوئی پروسیجر کی ضرورت اللہ کو نہیں، اللہ نے صرف کہا دریا ہو جاؤ تو دریا
کا وجود میں آنا لازم ہے کیونکہ اللہ خلاق ہے۔ آیت دیکھیں گے، انما امرہ اذا اراد شیئن، پہلے اذا اراد شیئن، اذا یعنی جب، ارادہ وہ ارادہ کرتا ہے، شیئن کسی چیز کو ایجاد کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو انما یعنی صرف اور صرف امرہ اس کو آرڈر دینا ہے، اس کا آرڈر آتا ہے، ان یقولا لہو وہ چیز سے اللہ کہتا ہے کہ ہو جاؤ، کون یعنی بھی ہو جاؤ، فیکون دین اٹ فوراً وہ ہو جاتا ہے۔ جیسے آگ کا کام کیا ہے؟ آگ جلاتی ہے، جہاں پہ بھی آگ ہو وہ آگ جلائے گی، اگر لکڑیوں کو جمع کر کے اس میں جلاؤ تو آگ ہوگی، اور جہاں پر بھی ایندھن ہے وہاں آگ جلائے گی، جیسے آپ نے گیس لائٹر سے جلایا، موم بتی جلاؤ، شمع جلاؤ، اگربتی جلاؤ، ہر چیز میں آگ ہے، اوکے۔ جہاں آگ ہوگی وہاں حرارت ہے، ٹیمپریچر گرمی ہے، اور وہ آگ جلاتی ہے۔ آگ کی خصوصیت ہے کہ وہ جلاتی ہے کیونکہ اللہ نے اس کو وہ حکم دیا۔ اب جب جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالے اور بھیانک آگ بنائے، کتنے دنوں سے ایندھن فیول اکٹھا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کتنی اونچائی سے اگر پرندے اڑتے تھے تو آگ کی گرمی اوپر تک پہنچ کر ان کو جلا کر راکھ کر دیتی، اتنی تیزی سے آگ تھی، بھڑکائے تھے، مگر جب اور اتنا ایسی آگ تھی کہ کوئی نزدیک جا کر جناب ابراہیم کو ڈال نہیں سکتا تھا، کیونکہ کوئی اندر نزدیک جائے گا خود بھی جل جائے گا۔ تو مننجیر کے ذریعے سے ہاں ایک مشین لا کر ان کو یہاں سے اٹھا کر کرین کی طرح وہاں آگ میں پھینکا گیا۔ آگ میں جب وہ گر گئے تو اللہ نے کیا کہا؟ یا نار کونی بردن و سلامہ علی ابراہیم، اللہ نے کہا کونی یہ کن سے ہے، اے آگ تو ہو جا ٹھنڈی، بردن یعنی ٹھنڈی، وہ سلامہ اور اتنی ٹھنڈی ہو جاؤ کہ ابراہیم اس میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں سلامت رہے۔ آرڈر اللہ نے دیا، آگ سے کہا تمہاری ذات ہے جلانے والی، لیکن اب میں تمہیں آرڈر دیتا ہوں کہ تم ٹھنڈی ہو جا۔ تو اگر صرف اللہ کہتا کہ ٹھنڈی ہو جا تو پتہ نہیں کون سے ڈگری تک برف بن جاتی، لیکن اللہ نے کہا اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ جناب ابراہیم اس میں سلامت رہے۔ تو بردن و سلامہ علی ابراہیم، ابراہیم کے اوپر تو ٹھنڈی ہو جا۔ جناب ابراہیم اس میں گئے، ایک دو دن گزرے، اور پھر لوگوں نے کہا اب یہ تو ہمارا دشمن ختم ہو گیا ہوگا۔ جب قریب جا کر دیکھے تو دیکھے یہ آگ کے درمیان ایسے بیٹھا ہے جیسے کوئی گارڈن میں بیٹھا ہو، کوئی باغ میں بیٹھا ہو سکون کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم آیا تھا کہ ٹھنڈی ہو جاؤ، اور ایسی کہ ان کو سلامت رکھنے والے ٹیمپریچر تک ہو جاؤ۔ تو وہ سلامتی کا آرڈر صرف اللہ نے دیا، آگ کی حرارت ختم ہو گئی۔ یہی ایک مثال میں نے دی، اللہ کہتا ہے انما صرف اور صرف امرہ، اس کا امر، اس کا آرڈر، اذا اراد شیئن جب وہ کسی چیز، کسی کام کا، کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول لہو، یہ ہے ان کا کام، یہ ہے کہ وہ صرف کہتا ہے، لہو اس سے کہتا ہے کن ہو جاؤ تو وہ ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، بس فا یعنی ہینس، therefore وہ خدا جو اتنی قدرت رکھتا ہے تو وہ خدا لائق حمد ہے، لائق ستائش ہے۔ سبحان الذی، سبحان یعنی وہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر برائی سے پاک ہے۔ الذی بیدہ، جس کے ہاتھوں میں ملکوت ہو، ہر چیز کے کا قبضہ اللہ کے کنٹرول میں ہے، کل شیء ہر چیز کے کنٹرول اس کے ہاتھ میں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور ہم کو پلٹ کر الیہ towards him ترجعون we have to return towards him۔
تو بیکاز کیونکہ اللہ کے پاس تمام قدرت ہے خلق کرنے کا، اللہ اتنے احسانات ہم پر کرتا ہے تو شکر کرنا بھی ضروری ہے، اور اللہ کی قدرت کو سمجھ کر ہم اللہ کی کا ذکر کرے، تسبیح کرے۔ ہم ضرورت مند ہے اللہ کی، کیونکہ اللہ ہمارا خالق ہے، لیکن اللہ کسی کی تسبیح کی، کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں رکھتا۔ لیکن اللہ کہتا ہے جب تم کو اتنی نعمتیں میں نے دی تو تمہارے لیے ضروری کیا ہے؟ فسبحان الذی، بس اللہ کو پاک اعلان کرو، سبحان پاک اعلان کرو کہ وہ اللہ پاک ہے۔ پاک کس سے ہیں؟ ہر عیب سے پاک ہے۔ شرک، ٹو بی ڈیپینڈنٹ آن اے پارٹنر، عیب ہے۔ ہمیں اکیلا کام نہیں کر سکتا ہوں تو میں ایک اسسٹنٹ رکھتا ہوں، ایک ڈاکٹر اکیلا کام نہیں کر سکتی تو ہاتھ کے نیچے کسی ہیلپر کو رکھتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کو کی تعریف کرو کیونکہ وہ پاک ہے ہر عیب سے، نقص سے، ہر ڈیفیکٹ سے، ہر کمی سے۔ He is needless، یہ تم اعلان کرو۔ He doesn't need a partner, he doesn't need helper, he doesn't need advisor۔ نہ خلق کرنے میں کسی کی مدد لیتا ہے وہ پروردگار، اور نہ دنیا کو کہ امور کو چلانے میں کسی سے مدد لیتا ہے۔ تو جب یہ خدا ایسا ہے جو تمام قدرت رکھنے والا ہمارا خالق ہے اور تمام علم رکھنے والا ہے، اور ہماری زندگی کے ہر سانس اور ہر لمحہ اس پروردگار کے قبضہ قدرت میں ہے۔ نہ صرف انسان، جتنے بھی مخلوق اور جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں، ہر زمین کا ذرہ اللہ کے چہتے قدرت میں ہے۔ نہیں دیکھا جب اللہ نے حکم دیا تو زلزلہ آئے، زلزلہ زمین کو ہلنے کی حکم دیا تو کئی جگہوں پر زلزلہ آیا۔ ایک نے کہا کہ ہمارے یہاں بہت زور سے جھٹکے آئے کہ ہم 3 بجے رات کو اٹھے، لیکن ہمارے سٹی کے اندر کوئی نقصان نہیں ہوا، نہ ایک بلڈنگ میں ایک کریک آیا، نہ کچھ نقصان ہوا، مگر اس کے نیبرنگ پلیسز میں تو ہم نے، آپ نے سب نے دیکھا کیسے بلڈنگز کرمبل ہو کر گرتے تھے، کتنے ہزاروں لوگ دب کے رہ گئے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق زمین کو اللہ نے حکم دیا تو اللہ کے حکم کے مطابق زمین ہلنے لگی۔ جتنے شدت کا آرڈر آیا اتنے شدت سے زمین ہلنے لگی۔ ان روئنز میں، کرمبلز کے اندر جتنے بھی لوگ تھے سب نے سوچا کہ سب مر گئے ہوں گے، لیکن 10 دن بعد، 8 دن بعد، 4 دن بعد بچہ بڑا بہن بھائی کو اللہ نے جب بچانا چاہا وہ زندہ رہے، بوڑھے بھی جوان بھی، اور کہیں دنوں کے بعد بھی ان کو نکالا گیا۔ اگر اللہ چاہتا ہے تو کس کو زندگی دیتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے تو جس کو اپنے حکم کے تحت فنا کی دنیا میں لے جاتا ہے۔ سورہ یاسین اللہ کی مدد و توفیق و مرضی سے ہم نے ختم کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم نے کہا افلا یشکرون، یہ میرا فیورٹ آیت، یعنی میں نے اس آیت سے جو سورے کو اب جو ہم آپ کے ساتھ پڑھے تو اس کے طرف ہمارا ذہن گیا کہ کتنے ناشکرا ہم ہیں۔ آپ کے لیے ہوم ورک، ہاں ہم یہ کریں گے کہ آیتوں کو پڑھ کے میننگ ترجمہ سمجھ کے پڑھیں، اور دیکھو آپ کی زندگی میں آپ کون سی آیت کو بیسٹ سمجھتے ہیں اپنے فوکس بنانے کے لیے، اپنے عمل میں فوراً لانے کے لیے، کیونکہ سمجھنے کے بعد ہمارے لیے ضروری کہ ہم عمل کریں۔ قرآن اللہ نے نازل کیا تاکہ ہم اللہ کے پیغام کو حاصل کریں، سمجھیں، میسج فرام اللہ، اینڈ پھر ہم اس پر عمل کریں۔ اگر میسج آئے اور ہم نے عمل نہیں کیا تو مقصد قرآن کا ہم نے حاصل نہیں کیا۔ ویسے تو دیکھا جاتا ہے کہ انسان قرآن کا اعجاز ہے، میریکل ہے، کیا کہ مردوں کے لیے پڑھی جانے والے سب سے زیادہ مردوں کے لیے پڑھی جانے والی یہ کتاب ہے، جبکہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اس میں اللہ ہم سب کو
جینے کا طریقہ سکھاتا ہے. اٹس اے کوڈ آف لائف، کیسے ہم جیے. اللہ کا شکر ہے کہ مرنے کے بعد بھی اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اموات کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، وہ اللہ کا احسان ہے. مگر اصلی مقصد ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو لے کر اس کو یاد کر کے اور اس کو سمجھ کے اس پر عمل کریں. انشاءاللہ ہم یہ کریں گے. ہر کوئی آپ لوگوں میں سے جو بھی یہاں ہے، پتہ نہیں کتنے ہیں آپ لوگ آج پارٹیسپینٹس میں کتنے ہیں؟ الحمدللہ ہمارے علاوہ 8 ہیں. ہم دیکھیں گے آپ کو یہ آیت 83 آیت میں سے کون سی آیت اتنا آپ کو اسٹرائک کرتا ہے کہ آپ اس کو سمجھنے کے بعد فوراً اس کو اپنی زندگی کا ہائی لائٹ کر کے ہمارے زندگی میں اس پہ ہم عمل کریں. ویسے تو ہر آیت پہ عمل کرنا ضروری ہے، مگر اگر کوئی ایک آیت ہم کو ہمارے دل کو چھو جائے اور ہم کو لگے تو اٹس ویری گڈ. ایک بھی آیت اگر ہم ایسا کر سکیں. انشاءاللہ اللہ سب کے توفیقات میں اضافہ کرے، سب کو صحت دے، سلامتی دے. اور انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ڈیفیکلٹی ہے، کوئی ورڈ نہیں سمجھے، آپ مجھے